أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں بیان کر دیا گیا تھا کہ سن 9 ہجری میں جو مشترکہ حج تھا اس میں اللہ پاک کا آخری حکم آ گیا کہ قریش کے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا اپنا رویہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے قریش مکہ کے ساتھ کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں 6 ہجری میں 10 سال کا جو معاہدہ ہوا تھا انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب ان کے پاس 4 مہینے کی مدت ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ ہر معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے کہ جہاں ملیں ان کو پکڑو مارو، اگر وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، اور نہیں تو ان کو اسلام کا پیغام دے کر ان کے امن کی جگہ پر چھوڑاؤ۔ دوسرے وہ قبیلے کے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے اپنے معاہدے میں کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اور اس معاہدے کے پورے ہونے میں بھی 9 مہینے باقی تھے، تو ان کے ساتھ اب کیا معاملہ کرنا ہے اس کا بھی ذکر ہوا۔ اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں تو ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، اور ان 4 مہینے گزرنے کے بعد ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آج کے سبق کی پہلی آیت میں پہلے گروہ کے بارے میں یعنی مشرکین کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا تھا کہ کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے عہد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک۔ کیونکہ وعدے کا پاس تو اس کو ہوتا ہے کہ جس کا کوئی یہ ذہن ہو کہ اگر خلاف ورزی کروں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا یا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، جبکہ مشرکین تو قیامت کے قائل ہی نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنے وعدے کی کوئی پاسداری نہیں کی۔ الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ اس سے مراد معاہدہ حدیبیہ ہے کہ جو حدیبیہ مسجد حرام سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر جو ان کا معاہدہ مسلمانوں کا مشرکین کا ہوا تھا۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، پس جس وقت تک وہ قائم رہیں گے تمہارے لیے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، پس تم بھی قائم رہو ان کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ کیفا، کیسے، یعنی کہ کیسے ان کے وعدے کا اعتبار ہو سکتا ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالے، لا يرقبوا فیکم، تو نہیں لحاظ کریں گے وہ تم میں کسی بھی رشتہ داری کا، الا ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا، یرضونکم بافواہہم، یہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنے منہ کی بات سے، وتابى قلوبہم، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، واکثرہم فاسقون، اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، خریدا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو۔ آیات سے مراد قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا اور مکے والوں کی زبان میں نازل ہوا، وہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو بھی سمجھتے تھے، اس کے اثر کو بھی مانتے تھے، اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ جیسے حامیم سجدہ میں ہے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ نہ سنو اس قرآن کو اور شور مچاؤ اس میں کہ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس لیے شور مچاؤ کہ تاکہ نہ کوئی سنے اور نہ ہی کسی پر کوئی اثر ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے بھی قرآن کو سنا اس پر ضرور اثر ہوگا، اسی لیے وہ اس کو سحر مبین سے بھی تعبیر کرتے تھے۔ تو انہوں نے قرآن کے بدلے دنیا کی حقیر چیزوں کو اپنا مقصد سمجھا، اور انہوں نے قرآن کے بدلے دنیا کو لینا پسند کیا۔ اگر وہ لوگ اس حقیر دنیاوی مفاد کے بجائے آخرت کی فکر کرتے تو کامیاب ہو جاتے، مگر انہوں نے حقیر چیزوں کو پسند کیا، اور اس طرح اللہ کے راستے سے خود بھی بھٹک گئے، فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکایا۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے شک بری ہے وہ کارروائی جو کرتے ہیں۔ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةٍ، نہیں لحاظ کرتے وہ کسی مومن کے بارے میں کسی بھی قرابت داری کا اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا۔
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے. فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں وہ نماز کو، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات لِقَوْمٍ یعلمون ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے. وَإِن نَکَثُوا أَیْمَانَہُم اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو من بعد عہدہم اپنے عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِی دِینِکُم اور طعنہ بازی کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ پس لڑو تم کفر کے سرداروں کے ساتھ. اس میں ائمۃ الکفر سے مراد قریش مکہ ہیں کہ جو متولی تھے، مکہ کے بتوں کے مجاور تھے. یہ امام جب تک ان کو شکست نہیں دی جائے گی تب تک اسلام کا غلبہ مشکل ہے، اور یہ ہے جڑ کفر کی، ان کو ختم کرنا ہے. انہم لا ایمان لہم بے شک ان کا کوئی وعدہ نہیں، ان کی کوئی قسم نہیں. اور کیوں ان کے ساتھ لڑو؟ کیونکہ لعلہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی اپنے کفر سے، شرک سے، گناہوں سے. الا تقاتلون قوما کیوں نہیں لڑتے تم اس قوم سے، نکثوا ایمانہم کہ جنہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے، وہموا باخراج الرسول اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا مکہ سے. اور صرف نکالنے کا ہی نہیں بلکہ شہید کرنے کا بھی یہ مکمل ارادہ کر چکے تھے. اور پھر اس وقت اللہ کی تدبیر سے اللہ پاک نے ان کو خیر و عافیت سے وہاں سے نکالا جب یہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن غار ثور میں رہے اور پھر وہاں سے مدینہ پہنچے. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور انہوں نے ابتدا کی تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، یعنی مکہ سے بھی پہلی مرتبہ انہوں نے ہی نکالا. اور پھر جب بنو بکر نے چڑھائی کی بنو خزاعہ پر تو قریش مکہ نے ان کی مدد کی، اور مسلمانوں کے حلیف پر حملہ مسلمانوں پر ہی حملہ تصور کیا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو قرظ ابن جابر فہری جو عرب کا بہت بڑا رئیس تھا، یہ اپنی فوج لے کر آیا اور چراگاہ سے بیت المال کے اونٹ لے کر چلا گیا. تو یہ بھی بنیاد تھی ان کی شرارت ہی. اس کے بعد بدر، احد اور دوسرے غزوات پیش آئے. اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی اب حکم ہو چکا کہ ان سے لڑو اور کافروں کے بجائے اللہ سے ڈرو. قاتلوہم لڑو تم ان کے ساتھ، یعذبہم اللہ بایدیکم اور اللہ ان کو سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین اور شفا دے گا مومنوں کے دلوں کو. اس طرح کے کافروں کے خلاف جو بغض اور کینہ ہے مومنوں کے دلوں میں، تو وہ جب مومن اپنے ہاتھوں سے ان کو ماریں گے، کیونکہ ابھی بھی مکہ میں کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جن کو بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں. تو جب یہ ان مشرکین کو ماریں گے تو مومنوں کو بھی شفا ہوگی، ان کو بھی ایک سکون ملے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور دور کر دے گا ان کے دلوں کے غصے کو جو تمہارے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ قرآن کے باغی ہیں، یہ سب دور ہو جائے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ رجوع فرمائے گا جس پر چاہے گا کہ اس کی توبہ کی توفیق ہو جائے گی. اور بہت سے لوگ بعد میں اپنے کفر پر نادم ہوئے اور مسلمان ہوئے، اور وہ پھر کفر کے زمانے میں جو کاروائیاں مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے پر وہ اس پر ساری زندگی افسوس کرتے رہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایمان کی توفیق دی. واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. مشرکین کے خلاف جو اللہ پاک نے جہاد کا حکم دیا، اس میں جو یہ وجوہات بیان کی کہ انہوں نے رسول کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا، مسلمانوں کو اذیتیں دیں، جنگ میں ابتدا کی. اب ایک اور سبب بیان فرماتے ہیں کہ اس حکم میں مسلمانوں کی آزمائش بھی مقصود ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ام حسبتم کہ کیا تم گمان کرتے ہو، یہاں پر کلمہ گو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان تترکو
اس بات کا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اس حالت پر فَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، حالانکہ ابھی نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جاہدوا منکم کہ جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے۔ یہ عالم کا لفظی معنی تو ہے جاننا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ سب چیزوں کو جانتے ہیں اس لیے یہاں پر معنی کیا جائے گا ظاہر کرنے کا، کہ تم نے سمجھ لیا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو مومن ہو گئے، اس کے بعد تم پر کوئی تکلیف اور امتحان نہیں آئے گا، جہاد کے بغیر تم کیسے مومن کہلا سکتے ہو؟ لہٰذا کافروں کے ساتھ لڑو، کیونکہ ابھی بہت سارے مشرکین اور کفار ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو اس میں ایسے کافی مومنین تھے کہ جن کے رشتہ دار ابھی اپنے کفر پر جمے ہوئے تھے، تو لہٰذا اللہ پاک یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی سے دلی تعلق رکھتا ہے یا نہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے سوا، وَلَا رَسُولِهِ، اور نہ رسول کے سوا، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور مومنوں کے سوا رازدان۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے اس کارروائی سے جو تم کرتے ہو، کہ جب تک یہ رشتے ایمان کی تلوار سے نہیں کٹیں گے تمہارا خلوص جو اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہے تو کیسے ظاہر ہوگا۔ یہ جو بھی آخری آیت ہم نے پڑھی، ام حسبتم ان تترکوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، سورہ بقرہ میں 214 اور آل عمران میں 142 نمبر آیت بھی کچھ الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ تقریباً یہی مفہوم رکھتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی انسان پر آزمائش نہ آئے تو کیسے سمجھ لے کہ وہ امتحان میں پاس ہو گیا۔ موجودہ دنیا میں انسان جب بھی کسی چیز کو اپنا مقصد بناتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے مسائل اور تقاضوں کا سامنا کرتا ہے، پھر ان مسائل کو عبور کرنے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے میں وہ اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ یہی جہاد ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے مقصد میں کتنا سنجیدہ ہے، اور جب کوئی شخص اسلام کے لیے کوئی مجاہد بن جائے تو اس کے تمام تر نفسیاتی تعلق اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے سوا کسی کو اپنا لیجا نہیں بناتا۔ ولجا کے معنی ہے داخل ہونا۔ ولیجا کسی وادی کے اس غار کو کہتے ہیں کہ جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیں، اسی سے لفظ نکلا ولیجا۔ تو پھر ایسے مومن کی دوستی صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رہ جاتی ہے، کہ دنیا میں وہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور پھر جو آزمائش اس کو اس سفر میں آتی ہیں وہ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، چاہے وہ جہاد میدان جنگ میں ہو، یا آپ کے اپنے نفس کے خلاف ہو، یا اپنی زبان کے خلاف ہو، وہ اس امتحان پر پورا اترتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے ایمان کے رستے پر، اسلام کے رستے پر، اور جو آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں ان کا سامنا ہم بے خوفی کے ساتھ کر سکیں، اور مقصد ہو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔